جی مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ حلقہ این17 سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے میدان میں موجود ہیں، اور آپ کے مقابلے میں جو ہے 11 امیدوار ہیں، دوسری جماعتوں سے آزاد بھی ہیں اور مختلف جماعتوں سے بھی ہیں، تو کیا منشور لے کے آپ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جمعیت علماء اسلام کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں ضلع ایبٹ آباد کے، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام این17 کا نمائندہ مجھے بنایا۔ تو ہمارا تو آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ منشور یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے، اور اسی کے لیے ہماری 75-76 سالہ جد و جہد رہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں۔ اصل چیزیں بھی یہی ہیں کہ انسان صحیح معنی میں ایمانداری کے ساتھ عوام کی خدمت کرے اور اپنے شہر کو اتنا آگے لے جائے۔ اور آپ ایبٹ آباد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو یہ حلقہ ہے یہ شروع سے ہی 75-76 سال سے محرومیوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ محروم رہا ہے۔ تو اس کے آپ شہر کے اندر آپ مسائل دیکھ لیں، ان مسائل کو آج تک صحیح طریقے سے حل نہیں کیا گیا کہ ہمارے جتنے بھی نمائندے آتے ہیں وہ آ کر اپنی سیاست چمکا کر چلے جاتے ہیں، اور ایبٹ آباد کی عوام ویسی کی ویسی وہیں پر بیٹھی رہتی ہے۔ یہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ جس طرح ایبٹ آباد کی ہم بات کریں تو ایبٹ آباد کی عوام کہا جاتا ہے پورے ملک میں تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو ابھی تک ان کا جو پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹریفک کی بات کریں تو ان کو ایسی گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے جس کو باہر کے ممالک میں لوڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایبٹ آباد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایبٹ آباد کے لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں پر ڈاکٹر طبقے سے لے کر تعلیم یافتہ طبقے تک اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں۔ لیکن المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس طرح 2011-12 میں ہمارے اس مین شاہراہ کو کھلا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اسے اسی جگہ پر چھوڑ دیا گیا، تو اصل مقصد اس وقت جو ٹریفک کا ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے، ہمارے تعلیمی نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے عملی اقدامات کرنی چاہیے۔ جمعیت کے منشور میں اس وقت یہ چیز ہے کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے اس روڈ کو اس طریقے سے کھلا کریں تاکہ عوام پر بھی اس کا اثر نہ پڑ سکے، اور ہم ایسا کوئی برج بنا لیں کہ ایبٹ آباد کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر وہ پہنچ جائے اور ٹریفک کے حوالے سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ پھر دوسرا بڑی بات یہ ہے کہ آپ ٹریفک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہاں رش بہت زیادہ ہے، عورتوں کے لیے، ہماری مستورات کے لیے جو ہے وہ صحیح سہولت موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی اس طرح کی بس چلنی چاہیے جس میں عورتوں کے لیے سہولیات ہوں اور وہ آرام دہ سفر کر سکیں۔ تو بعض اوقات بڑی پیچھے جیسا کہ آپ کے سامنے معاملات آئے بھی، مستورات کے ساتھ ڈرائیوروں کی بدتمیزی اور یہ چیزیں، یہ ہمارا کلچر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمارے جمعیت علماء اسلام میں عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، اور سفری طور پر بھی اور رہن سہن کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ مولانا صاحب، ایبٹ آباد میں صحت کے حوالے سے لوگ بڑے محروم ہیں۔ 2 بڑی اسپتالیں ہیں، ایک DHQ ایبٹ آباد ہے اور دوسرا کمپلیکس ہے۔ کمپلیکس میں تو اگر بات کریں تو کشمیر تک کے جو لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان سے بھی لوگ آ کے یہاں علاج کرواتے ہیں، لیکن یہاں پہ دل کا جو ہے کوئی بہترین وہ نہیں ہے، سینٹر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نوجوان بچے، جو بالخصوص جو غریب گھروں کے بچے ہیں، وہ جب منشیات کے عادی ہو جائیں تو ان کی صحت یابی کے لیے ایسا سینٹر نہیں ہے، تو لوگوں کو پھر جانا پڑتا ہے، کبھی پشاور جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں۔ تو کیا اگر اللہ آپ کو موقع دیتا تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ چیزیں ہم بھی بڑے درد کے ساتھ عوام کے ساتھ اس طرح شیئر کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جگر کے ٹرانسپلانٹ کا علاج کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، دل کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ ہمارا اتنا بڑا شہر اور اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت شہر ہے ہمارا ایبٹ آباد، لیکن یہاں پر دل کے عارضے کا مکمل علاج نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارا یہ ابھی کمپلیکس کے پاس کافی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے پیچھے، تو ان کو چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ یہاں پر الگ بنائے۔ دل کا باقاعدہ ایک ایسا ہسپتال ہونا چاہیے کہ دل کے مریض کے لیے وہاں پر سہولیات ہوں، علاج کیا جا سکے۔ تو اس طرح جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور باقی آپ صحت کے حوالے سے اگر ہمارے ہسپتالوں کو دیکھ لیں، سرکاری ہسپتالوں کو، وہاں کا جو نظام ہے اس نظام کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، نظام ویسے ہی چل رہا ہے، کوئی انقلاب اس میں نہیں آتا۔ تو صحت کے حوالے سے جب تک آپ ان اداروں کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس سے کرپشن کو ختم نہیں کریں گے،
تو تب تک آپ کا کوئی ادارہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایبٹ آباد میں جب بارش ہوتی ہے، معمولی بارش کے بعد، کتنا خوبصورت شہر ہے ایبٹ آباد، صحت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پورے ملک میں جانا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا شہر کا جو بڑا حصہ ہے جو کینٹ پہ مشتمل ہے یا سائڈوں کی جو آبادی ہے، وہ ذرا سی بارش کے بعد وہ سیلاب بن جاتا ہے، وہاں چل نہیں سکتے، کئی ایسے واقعات ہوئے، لوگوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں۔ تو یہ ماسٹر پلان اس کا کون بنائے گا؟ دیکھیں جی، ہر کام ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ پلاننگ کے بغیر کام کریں گے، ابھی ہمارے یہ روڈ بنائے پیچھے گزشتہ گورنمنٹ نے جس طرح بنایا ہے، اس کو پورے پلاننگ کے ساتھ کام نہیں ہے۔ روڈ کے اطراف میں جب تک آپ کھلے اور بڑے نالے نہ بنائیں تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ سارا شہر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا سپلائی کا اور یہ اوپر کا جتنا ایریا آتا ہے کاغان کالونی کا، اس کا سارا پانی ہمارا مین روڈ کی طرف آتا ہے۔ ادھر سے میرپور ہو گیا، ہمارا یہ بلال ٹاؤن اور کاکول کا یہ سارا پانی بھی اسی طرف آتا ہے۔ تو یہ دونوں اطراف کے پانی آ کر یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس کا حل آج تک کسی نے نہیں نکالا۔ تھوڑی سی بیٹھ کے پلاننگ کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نالوں کو آپ تھوڑا گہرائی میں لے جائیں اور ان کا بہاؤ صحیح کر دیں تو 1 منٹ کے لیے میرے خیال سے یہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب پانی آنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے سڑکوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہم سڑک بناتے ہیں، دوسرے دن پھر سڑک جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے کہ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو بڑے غور سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی منافرت کے حوالے سے علماء کو بہت دور رکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں جی، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ انگریز نے جب دیکھا کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا جو اثر رسوخ ہے وہ علماء تک بہت زیادہ ہے اور علماء اور عوام کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ان بڑے بڑے اداروں کے اندر سے علماء کو نکالا، رشوت کے بازار گرم ہوئے اور وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ جتنے بھی ادارے تھے ان کو کرپشن کا نظر کر دیا۔ تو جب علماء کو اس معاشرے سے الگ کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نظام کیسے درہم برہم ہوا۔ آپ نے ایک مصلح کا، ایک مسجد محراب کا نظام جو ہے علماء کے ہاتھ میں دیا ہے، بہترین طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کا نظام اگر علماء کے ہاتھ میں آ جائے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی اور بے انصافی ختم ہو جائے گی، عدل اور مساوات قائم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے ساتھ انصاف ہی نہ ہو تو بے انصافی جب ہوگی تو جرم جو ہے وہ عروج پر پہنچے گا۔ تو سب سے بڑی چیز اس وقت یہ ہے کہ انگریز نے جو ذہنیت ہمارے نوجوان کی بنائی، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان کس طرح سے فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح ایبٹ آباد کی بات کرتے ہیں، آپ کا حلقہ بھی یعنی 17 ایبٹ آباد کا مین شہری حلقہ ہے، تو اس میں لوگ جو ہے وہ 76 سال ہو چکے ہیں لیکن محرومیاں ان کی کم نہیں ہوئی، جو بھی آتے ہیں اپنا وعدہ وعید کرتے ہیں، یہاں پہ مختلف ناموں پہ ووٹ لیے گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اصل مسئلہ ہمارا ہی یہی ہے کہ جیسے قوم تو ویسے حکمران۔ اگر 76 سال کے تجربات کے باوجود بھی اگر انہی لوگوں کو سلیکٹ کر کے آپ نے آگے لانا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محرومیاں مزید بڑھیں گی، کرپشن وغیرہ بڑھے گی، آپ کو آپ کے جائز حقوق نہیں ملیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اب انقلاب کا وقت ہے۔ میری قوم سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی قیادت کو بدلیں، اور ایبٹ آباد بہت زیادہ محروم شہر ہے، سب سے خوبصورت ترین شہر ہے پورے پاکستان کے اندر۔ لوگ سیاحت کے لیے یہاں ایک وقت آیا کرتے تھے، آج لوگ یہاں پر ایک انٹرچینج سے اترتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اس رش سے کسی جگہ تک، کسی مقام تک کیسے پہنچیں گے۔ تو یہ ساری محرومیاں کہاں سے آئی کہ جو لوگ بھی یہاں پر سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سلیکٹ ہونے کے بعد اپنے حلقے میں اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آ کر ان کی محرومیوں کا سدباب نہیں کرتے۔ اب آخری ایک آپ سے سوال ہے کہ اس میں یہ بتائیں کہ ایک تو آپ حلقے کے عوام کے لیے پیغام دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام اور باقی جو جماعتیں ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا آپ منشور ہی دیکھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ جب ایک نظام تبدیل ہو جائے تو اس نظام کو آپ اسلامی شریعت کے مطابق لے آئیں تو آپ کے تمام لوگ انشاءاللہ العزیز کسی جگہ پر بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا میرا عوام کے لیے پیغام ہے کہ میں ایبٹ آباد کے عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 75-76 سال سے ان لوگوں کو آزمایا، ایک دفعہ آپ علماء کو موقع دیں، جمعیت علماء اسلام کو موقع دیں، انشاءاللہ ہم خود آپ کے پاس چل کر آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جس طرح خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ چل کر رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ہمیں آپ مسجدوں میں پائیں گے،
ہمیں آپ محرابوں میں پائیں گے، ہم کسی بڑے محلات میں آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کے مسائل سننے کے لیے ہم خود آپ کے در پر آئیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بیٹھ کر باہر 10 بندوں کو کھڑا کر دے اور عوام کی ہم تک جو ہے رسائی نہ ہو۔ ہم تک رسائی انتہائی آسان ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے حلقے کے تمام لوگ، یہ ہم درد دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ہر دم کوشاں رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جزاک